ان کا تذکرہ تک نہیں کیا گیا اس کتاب کے اندر. کتنا افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں اور دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں. ان لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اعلیٰ اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، ہزاروں کتابوں کے مصنف تھے، وہ تو اپنے دور میں اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے ٹکر کا کوئی تھا نہیں اپنے زمانے کے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقام ہے تو فلاں فلاں جتنے بھی کہنے والے لوگ ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مفتی امتیاز پلاموی ہے جو آج کل بیچارے بڑی محنت کر رہے ہیں علماء دیوبند کے ماتھوں پر، پیشانیوں پر جو بدنما داغ ہیں، دھبے ہیں، ان کو صاف کرنے کی. یہ اپنے مولویوں کی گندگی صاف کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کوشش میں یہ کبھی کسی کو برا بولتے ہیں تو کبھی کسی کو نشانہ بناتے ہیں، تو کبھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کو اس بات سے تکلیف ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا، ان جیسا کوئی نہیں تھا. تو یہ ایک کسی کتاب کا حوالہ دے کر کے اعلیٰ حضرت کا نام فقہا کی لسٹ میں اس کتاب میں نہیں لکھا گیا، تو اس کے مادھیم سے اس کو دلیل بنا کر یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا مذاق اڑا رہے تھے. اور جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے علم کا اقرار کرتے ہیں ان پر تنقید کر رہے تھے. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات دیکھتے جائیے دیوبند کے بڑے بڑے مولویوں کی جوتی ایک ایک کر کے مفتی امتیاز پلاموی صاحب کے منہ پر ہم ماریں گے. یہ اس بات کو لے کر مذاق اڑا رہے تھے کہ صاحب اعلیٰ حضرت کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا، ان جیسا کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں، اور وہ بہت بڑے عالم تھے. یہ اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں تھا. ان کا نظریہ یہ ہے. اب ہم دیوبند کے ایک بڑے مفتی ہیں، ان کی جوتی امتیاز پلاموی صاحب کے منہ پر ماریں گے، جن کا نام ہے مفتی سعید خان صاحب، پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا، اور ان کے برابر نہ کسی نے کتابیں لکھی ہیں، نہ ان کے برابر کسی کے فتاوے ہیں. اور انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہی کہ اس دور کے سارے مکتبہ فکر کے مولویوں کے فتاوے ملا لیے جائیں، اور اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے گئے وہ کہ اگر پچھلے 100 سال کے سارے دیوبندی، وہابی، مولوی، نیچری، چکڑالوی، رافضی، جتنے بھی مولوی پچھلے 100 سال میں آئے، سارے مولویوں کے فتاوے اگر ملا لیے جائیں تو وہ بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فتاووں کی برابر نہیں پہنچتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فتاووں کی برابری نہیں کر سکتے. آپ ذرا غور تو کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی امتیاز پلاموی صاحب. تمہیں اس بات سے تکلیف ہوتی ہے نا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت جیسا علم رکھنے والا پچھلے 100 سال میں کوئی نہیں آیا، اعلیٰ حضرت کا ثانی کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت سے زیادہ کتابیں لکھنے والا کوئی نہیں. اس بات سے تکلیف ہے تو مفتی سعید خان صاحب سے جا کر شکوہ کرو، شکایت کرو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ایسا کیوں بول رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی میدان محشر خدا کو جواب دینا ہے، جو بات سچ ہے وہ سچ بولنا چاہیے. تو حقیقت یہی ہے مفتی امتیاز پلاموی صاحب، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، تمہارے مفتی صاحب تمہارے منہ پر جوتی مار رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اگر سارے مکتبہ فکر کے، سارے فرقوں کے مولویوں کے فتاوے ملا لیے جائیں اور پچھلے 100 سال کے سارے مولوی جتنے بھی دنیا میں آئے ان کے فتاوے اکٹھے کر لیے جائیں ہر مکتبہ فکر کے مولوی کے، تب بھی اعلیٰ حضرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت کے کام کا، کتابوں کا، ان کے فتاووں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ جوتی کیسی لگی؟ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے یہ بات اپنی طرف سے کہی. اس لیے میں چاہوں گا کہ مفتی امتیاز پلاموی اور ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے اور اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگ یہ کلپ دیکھ لیں مفتی سعید خان صاحب کی. اس کے بعد پھر دوسرے مولوی کی جوتی مفتی امتیاز پلاموی کے منہ پر ماریں گے. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے. احمد رضا خان صاحب کے فتاوا جو ہے نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یعنی نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو.
ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ فتوے دیے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھے نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے، یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے ہٹو، اس ذہن کو کھولو۔ یعنی خان صاحب کی بات تھوڑی سی رہ گئی، احمد رضا خان صاحب کے فتاوی نکالیں، اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاوی جمع کریں، اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص سے فتاوی۔ خدا کو جواب دینا ہے یا بس اتنی بات ہے، مرنا ہے کہ نہیں؟ سوچ سمجھ کے رائے دینی چاہیے۔ خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5-5 6 شخصیات کے فتاوی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو دیکھ لیا آپ نے مفتی سعید خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے بارے میں۔ تو میں اتنا ہی کہوں گا مفتی امتیاز پلاموی صاحب، یہ جو آپ ناکام کوشش کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اعلیٰ حضرت ہما جہش شخصیت ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اچھا، مفتی امتیاز پلاموی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی فقاہت پہ بھی اعتراض کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ فقہائے کرام کی 1000 لوگوں کی لسٹ بنائی گئی، اس لسٹ میں کسی مصنف نے یا کسی کتاب کے لکھنے والے نے اعلیٰ حضرت کا نام شامل نہیں کیا۔ تو میں یہ والی جوتی بھی جو ہے نا دیوبندی مولوی کی ہی مفتی امتیاز پلاموی کے منہ پر ماریں گے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے مولوی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مولانا منظور احمد مینگل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں، مولانا منظور احمد مینگل کا کہنا یہ ہے، دیوبندیوں کے بڑے قابل پڑھے لکھے مفتی ہیں، مولوی ہیں، درسگاہی آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پڑھنے کی چیز ہیں، آدمی پڑھنے کے لائق ہے، ان جیسا ذہین کوئی نہیں ہے۔ اور مولانا منظور احمد مینگل کا کہنا یہ ہے کہ امام احمد رضا خان کی فقاہت کی شان یہ ہے، ان کی فقاہت کا عالم یہ ہے کہ علماء عرب بھی فقاہت میں امام احمد رضا خان سے استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسی لگی مفتی امتیاز پلاموی صاحب اپنے ہی دیوبندی مولوی کی جوتی؟ درد ہوا کہ نہیں ہوا؟ مولانا منظور احمد مینگل قابل آدمی ہے نا تمہارا، شیخ الحدیث ہے نا، درسگاہی آدمی ہے نا، بہت بڑے ادارے میں پڑھاتا ہے نا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں، آپ ان کی فقاہت پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور آپ کے بڑے مولوی کہہ رہے ہیں کہ اہل عرب بھی ان کی فقاہت سے استفادہ کرتے ہیں۔ کوئی اس بات کو جھوٹ نہ بتائے، اس لیے ہم مولانا منظور احمد مینگل دیوبندی صاحب کی کلپ دیکھ لیتے ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے، اور امتیاز پلاموی صاحب آپ بھی دیکھیے، آرام سے عینک لگا کر دیکھیے اور پرسکون ہو کر دیکھیے، اور اگر تکلیف ہو رہی ہو، درد ہو رہا ہو پیٹ میں، تو کچھ نیبو پانی وغیرہ کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں ضرور۔ یہ سے بات کر رہے ہیں، علامہ رضا خان نے تو کیا ہے در مختار کی شرح بھی لکھی ہے، جد الممتار، دبئی سے بھی چھپتی ہے، 30 جلدوں۔ آدمی غضب کا تھا، سمجھے میں لگا، ہر انسان کی تفردات بھی ہوتے علماء کے، لیکن آدمی ہے پڑھنے کی، سمجھ میں پڑھنے کی چیز ہے، اور عربوں کے ہاں بھی بہت اب اس سے فقاہت میں لوگ استفادہ کرتے ہیں، سمجھ میں کہ رجل مضى على وفاته 100 عام، يعد من كبار علماء الأمة الإسلامية، شهد له الكثير من العلماء الأجلاء بإمامته ومكانته في العلم، ذو عقلية متقدة وحافظة نادرة. هل عرفتم عمن أتحدث؟ إنه الشيخ العلامة أحمد رضا خان الهندي رحمه الله، إمام أهل السنة، عالم جليل وإمام عظيم. وبمناسبة الذكرى المئوية للإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى أقيمت الفعاليات الكثيرة والأنشطة المتعددة. تو دیکھا آپ حضرات نے، یہ امتیاز پلاموی جیسے لوگ ہندوستان میں بکواس کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں اور کچھ بھی بول جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی فقاہت پہ انگشت نمائی کرتے ہیں،
نہ جن کی کوئی حیثیت نہ جن کی کوئی اوقات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان پر تنقید کرتے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے بڑے مولوی کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو تمہارے اپنے مولوی، تمہارے بڑے مولوی تمہارے منہ پر چپل جوتے مار رہے ہیں. بے ہوش ہو گئے نا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے قلم کی مار ایسی پڑی ہے کہ آج تک انہیں صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں، گندگیاں صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا. اچھا اور سن لیجئے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی مجلس میں کسی نے یہ کہہ دیا کہ احمد رضا خان صاحب کا انتقال ہو گیا، خبر دی وصال کی، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کہا کہ اتنے بڑے عالم کا نام آپ بے ادبی کے ساتھ لے رہے ہو، اتنے بڑے عالم کا نام آپ ادب کے ساتھ نہیں لے سکتے، آپ مولانا احمد رضا خان نہیں کہہ سکتے. اس کا کیا مطلب ہے مفتی امتیاز پلاموی؟ یہ تو تمہارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی مانا ہے کہ اعلیٰ حضرت بڑے عالم تھے، اور آج کے بھی تمہارے بڑے عالم یہ مان رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ثانی کوئی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت جیسا پچھلے 100 سال میں کوئی نہیں آیا ہے دنیا میں. دیکھیے ذرا، یہ واقعہ کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے، تبلیغیوں کے ایک فیمس اسکولر، ایک فیمس مبلغ مولوی طارق جمیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجئے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو ناراض ہو گئے. میں اتنے بڑے عالم کا نام اتنی بے ادبی سے لیتے، تم حضرت مولانا احمد رضا صاحب نہیں کہہ سکتے؟ جی مفتی امتیاز پلاموی صاحب، اتنا ہی ڈوز کافی ہے یا آگے بھی بات کروں؟ اچھا چلیے تھوڑا سا ایک انجیکشن اور لگا دیتے ہیں. آج کل بڑا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے، آج کل آپ بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتا. اپنے اکابر کی کفریہ عبارتوں کا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کیا اس میں بول جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں، سب سمجھ سے باہر ہے. جو کفریہ عبارتیں ہیں ان کو نکال کے ختم کرو یار، ہٹا کے ختم کرو. مان لو کہ تمہارے مولویوں سے غلطی ہوئی ہے، کیوں خود بھی اسی غلطی پر اڑے ہوئے ہو اور اپنی جماعت کے لوگوں کو اسی غلطی پر قائم رکھے ہوئے ہو؟ مان لو نا کہ تمہارے مولویوں نے کفر کیا تھا، تمہارے مولویوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کی تھی، ہم تو یہ کہتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ نہیں ہو سکتے، ان کی گستاخی نہیں کر سکتے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تمہارے بڑے فیمس مولوی ہیں مفتی طارق مسعود. سنو ذرا اور ان کی جوتی بھی انجوائے کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتے ہیں. دیکھ لیں ذرا. امام احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں کسی نے مجھے کوئی عبارت لا کے دی، میں نے کہا امام احمد رضا سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر میں یہ مانتا ہوں کہ امام احمد رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتے. چلتے چلتے مفتی امتیاز پلاموی صاحب ایک ٹیبلٹ آپ کو اور دے دیتے ہیں. آپ کے ایک نام نہاد مناظر تھے طاہر گیاوی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جو سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ میڈ ان انڈیا سلام ہے، یہ عجمی سلام ہے، ایک بار کہہ کے لاکھوں کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کا ثبوت بھی احادیث سے دیا جا سکتا ہے اور موجود ہے، ہمارے علماء کرام نے دیا ہے کہ ایک بار لاکھوں کہہ دیا تو وہ لاکھوں ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن جس سلام پر رات دن تمہارے مولوی اعتراض کرتے ہیں یا تم اعتراض کرتے ہو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا لکھا ہوا وہ سلام پوری دنیا میں اس وقت پڑھا جا رہا ہے، اور اس سلام کو پڑھنے پر کیفیت کیا ہو جاتی ہے یہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، بلکہ تمہاری ہی جماعت کے مولوی کی ایک اور جوتی تمہارے منہ پر ماریں گے. سنیں مولوی نعیم بٹ صاحب کو ہم کلپ دکھائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال میں اکثر حج کرنے جاتا ہوں یا عمرہ کرنے جاتا ہوں تو میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر کھڑا ہو کر سلام پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں. اس بار میں نے پڑھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو مولوی نعیم بٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہر سال میں سلام پڑھتا تھا، درود پڑھتا تھا، لیکن اس بار جب میں نے یہ سلام پڑھا تو میری کیفیت بدل گئی، میری حالت بدل گئی.
اور مجھے ایک الگ طرح کا سکون ملا. اور اس کے بعد میں نے اس سلام کے لکھنے والے امام احمد رضا خان کو بے حساب دعائیں دی، ان کے لیے دعائیں کریں. میں آپ کو بھی یہ چیز ریکمینڈ کروں گا، آپ کو بھی سجیشن دوں گا مفتی امتیاز پلاموی صاحب، کہ آپ بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک بار جھوم کر پڑھ کر دیکھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہور، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑھو یار امتیاز پلاموی صاحب، پڑھو. یقین مانو دل بھی سنور جائے گا، چہرہ بھی نکھر جائے گا، روح کو سکون بھی ملے گا، اچھا محسوس ہوگا. مان جاؤ یہ جو گندگیاں ہیں تمہارے اکابرین کو صاف کرنے کے چکر میں، اپنی آخرت برباد مت کرو. ان کے کفر کو دفاع کرنا بند کر دو، کفریہ عبارتوں کا دفاع کرنا بند کر دو، اسی میں بھلائی ہے. مان لو کہ مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، کفر کیا ہے، بات ختم کرو. آج تو لوگوں کو گمراہ مت کرو نا، کتابیں چھپوانا بند کرو یا ترمیم کر دو. ان کتابوں سے وہ کفریہ عبارتیں نکال دو جن عبارتوں کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں، پاگلوں اور بچوں کے علم غیب سے تشبیہ دی گئی ہے. مٹا دو نا ان عبارتوں کو کہ جس میں یہ سب لکھا ہوا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اور جو ترجمے میں ڈنڈیاں ماری ہیں تمہارے مولویوں نے، تمہیں تو عقل دی ہے اللہ نے، ساری دنیا نے دیکھ لیا. اب تو مان لو کہ غلطیاں کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکا ہوا لکھ دیا، راہ بھولا ہوا لکھ دیا، راہ سے ہٹا ہوا لکھ دیا، شریعت سے ناواقف لکھ دیا، کیا کیا لکھ دیا. مان لو نا یہ غلطیاں کی ہیں تمہارے مولویوں نے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے ترجمے کو ایکسیپٹ کر لو نا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اور اے نبی، ہم نے جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا، گرفتار پایا، تو اپنی طرف راہ دی. کیوں ان لوگوں کے کفریہ عقائد اور کفریہ نظریات کو ڈیفینڈ کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہو؟ یہ تو تمہارے مولوی منظور احمد صاحب مینگل بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مولویوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ نبی بھٹکے ہوئے تھے یا راہ سے ہٹے ہوئے تھے. اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، صحیح کیا. یہ تمہارے مولوی کہہ رہے ہیں نا کہ ضلالت کا معنی انہوں نے گمراہی نہیں لیا. مان لو نا یار کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے جو ترجمہ قرآن کیا ہے وہ صحیح ہے. کہاں تک ڈیفینڈ کرو گے، کہاں تک دفاع کرو گے؟ تمہارے یہ اکابر مولوی جن کی گندگیاں تم صاف کرنے میں لگے ہو، یہ تو اللہ کی بارگاہ کے بھی گستاخ ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. ترجمہ اٹھاؤ ذرا اپنے مولویوں کے. کوئی ترجمہ کر رہا ہے کہ بے شک منافق لوگ اللہ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو دگا دے گا. کوئی ترجمہ کر رہا ہے کہ منافق لوگ اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ہی ان کو دھوکہ دے گا. اچھا، اللہ دھوکے باز ہے، اللہ دغا باز ہے، یہ اللہ کی شان کے لائق ہے. آریہ سماج کی طرف سے کتاب لکھی گئی ستیارتھ پرکاش، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے امتیاز پلاموی صاحب کہ ہم مسلمانوں کے ایسے خدا کو دور سے سلام کرتے ہیں جو اپنے بندوں کو دھوکہ دیتا ہے، دغا دیتا ہے. اب آریہ سماج کے کافروں کا جواب دینے کے لیے کس کا ترجمہ لے کے جاؤ گے؟ یا یہ مان لو گے کہ ہاں اللہ دھوکے باز ہے، اللہ دغا باز ہے؟ اگر یہ مانو گے تو ظاہر سی بات ہے پھنس جاؤ گے. کافر تمہیں لاجواب کر دیں گے، پھر ہم کیوں مانیں ایسے خدا کو جو دھوکے باز ہے، دغا باز ہے؟ یہ کہنا پڑے گا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، دھوکے بازی دغا بازی اللہ کی شان کے لائق نہیں. تو پھر کس طرف جانا پڑے گا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کافروں کے سوال کا جواب دینے کے لیے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. منافق اپنے گمان میں ایسا سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے. بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ہی ان کو غافل کر کے مارے گا. یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا.
غافل کر کے مارے گا۔ تو آریہ سماج کے لوگوں کا جواب یہی ہے کہ یہ جو دیوبند کے بڑے بڑے مولوی ہیں جنہوں نے نیند کی گولیاں کھا کر قرآن کا ترجمہ کیا تھا، سستا نشہ کر کے انہوں نے ترجمہ قرآن کیا تھا، قلم چلایا تھا، یہ نشے میں تھے، انہیں آتا جاتا کچھ نہیں تھا، بس انہوں نے سوچا کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے لغت کا ہونا ضروری ہے، عربی زبان کا آ جانا کافی ہے، باقی اور علوم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے علم حدیث، علم تاریخ، علم تفسیر اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات دل میں ایمان ہونا ضروری ہے، مصطفیٰ کریم کا عشق ہونا ضروری ہے۔ امتیاز پلاموی صاحب کہاں تک اپنے مولویوں کی گندگی صاف کرو گے؟ کتنے بے شرم رہے ہیں تمہارے وہ اکابر جن پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے فتویٰ لگایا، جانتے ہو آپ؟ دیکھو اپنے مولویوں کے ترجمے اٹھاؤ۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اس آیت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھنا اپنے الگ الگ مولویوں کا، وہابیوں کے مولویوں کا بھی اٹھا لینا اور دیوبند کے بڑے بڑے مولویوں کے بھی ترجمے اٹھا لینا۔ کسی نے ترجمہ کیا ہے عمران کی بیٹی مریم جس نے رو کے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، کوئی ترجمہ کر رہا ہے کہ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سے پوچھو نا عورت کس کو کہتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں عورت وہ ہے کہ جس کے سراپے پر ساری عمر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نزدیک سر سے لے کر پیر تک عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے، اور تمہارے مولوی گانجا پھونک کر سستا نشہ کر کے حضرت مریم کی توہین کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیسی ماں ہے حضرت مریم کہ جن کی پاکی کو رب تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیسی ماں ہے حضرت مریم کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا حضرت عیسیٰ کی شکل میں مرد کے لمس سے پاک رکھتے ہوئے، یعنی حضرت مریم مرد کے لمس سے بھی پاک ہیں، اور اللہ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی والدہ کے بارے میں شرمگاہ کا استعمال، شہوت کی جگہ۔ امتیاز پلاموی صاحب پڑھے لکھے ہو، اتنا آپ بھی جانتے ہو کہ آج کل کے بھی غیرت مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ سرے محفل اپنی بیٹیوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے، اور یہ آپ کے بغیرت مولوی حضرت مریم کے لیے شرمگاہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، شہوت کی جگہ لکھ رہے ہیں۔ پھر بتاؤ یار کیسے نحوست نہیں برسے گی تمہارے چہروں پر؟ نور کیسے آئے گا؟ لوگ کیسے تمہارے پیچھے چلیں گے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو دنیا کیوں مانتی ہے؟ وجہ ہے پیارے، ریزن ہے۔ جب سب کی نگاہیں جھک گئیں شرم سے، جب لوگوں کو حضرت مریم کی بارگاہ کا گستاخ بنایا جا رہا تھا، تب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور ترجمہ کیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ ورڈز کا سلیکشن دیکھیے، الفاظ کا انتخاب دیکھیے، تبھی تو دنیا کہتی ہے نا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ دیوبندیوں کے سارے مولوی، سارے مفتی، وہابیوں کے سارے مولوی، سارے مفتی اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے علم کا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کی تصانیف کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم بھی مانتے ہیں، ساری دنیا مانتی ہے، اور دیوبند کے بڑے بڑے مولوی مفتی سعید خان جیسے لوگ بھی مانتے ہیں۔ اس لیے امتیاز پلاموی صاحب یہ گند پھیلانا بند کرو، اور اگر آپ یوں ہی گند پھیلاتے رہیں گے تو وقتاً فوقتاً یہ ناچیز حاضر ہوتا رہے گا آپ کو ڈوز دینے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے تمام فتنوں سے، اور ہم تمام کو ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔